بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور اہل کوفہ پر حملہ آور ہو گئے اور اس لڑائی میں 76 ملعون مارے گئے اور 70 مومن شہید ہوئے۔ پس کفر تاب پہنچے۔ یہاں ایک چھوٹا قلعہ تھا۔ جب ان لوگوں کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ کوفیوں نے پانی مانگا تو انہوں نے جواب دیا، تم لوگوں نے فرزند پیغمبر کو پیاسا شہید کر ڈالا ہے، لہٰذا ہم تمہیں قطعاً پانی نہ دیں گے۔ پس وہاں سے چل کے سیبور میں پہنچے۔ جب اہل سیبور نے سنا تو تمام جوانوں ضعیف یکجا جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا مرد جو عثمانی تھا، اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ سر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے یہاں تک ہر شہر میں پھرایا گیا ہے اور کسی شہر والوں نے ان کو نہیں روکا، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو اور جو کچھ کرنا چاہیں تم انہیں نہ روکو۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ بے غیرتی ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور اس پلید قوم کو ہرگز اپنے شہر میں نہ آنے دیں گے۔ پس فوراً شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور نہر کے پل کو توڑ دیا جس سے ان لوگوں نے عبور کرنا تھا، اور خود پار ہو کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ پس خولی کے لشکر سے 600 ملعون قتل ہوئے اور اہل ایمان کے جوانوں میں سے بھی کافی آدمی شہید ہوئے۔ پس یہاں سے کوچ کر کے ہماہ میں پہنچے۔ ان لوگوں نے بھی داخل شہر نہ ہونے دیا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر حمص پہنچے۔ اس جگہ خالد بن نشیط حاکم تھا۔ اس نے شہر کو خوب سجایا اور اہل کوفہ کا 3 میل تک استقبال کیا۔ جب خالد سرہائے شہداء اور قافلہ اسیران اہل بیت کو لے کر واپس پلٹا تو حمص کے باشندوں نے شہر کا دروازہ بند کر لیا اور ابن زیاد کے سپاہیوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ان کے 26 آدمی مارے گئے، اور شہر والوں نے قسم کھا لی کہ ہم ابن زیاد کے لشکر سے لڑیں گے اور سرہائے شہداء بھی ان سے چھین لیں گے۔ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ بمطابق روایت مخزن البقا، سوقت تام، پھر ہرسا اور پھر بالبک گئے۔ حاکم بالبک نے قافلہ کے آنے کی اطلاع پا کر شہر کو خوب سجایا اور 2 فرسخ تک استقبال کو نکلے۔ لوگوں میں عطر تقسیم ہوا اور اچھے فاخرہ لباس پہنے گئے، ڈھول طبل بجاتے گئے اور گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر تالیاں بجاتے ہوئے نکلے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو جواب ملا، یہ بالبک ہے۔ بی بی نے ان کو بد دعا کی۔ اہل کوفہ نے شب بھر شراب نوشی کی۔ پس یہاں سے روانہ ہو کر دیر راہب میں پہنچے۔ بنابر تحقیق آقا شیخ ذبیح اللہ محلاتی اس جگہ کا پانی نہایت خوشگوار تھا۔ امام مظلوم علیہ السلام کا سر ایک صندوق میں بند کیا گیا، جیسا کہ ان کا ہر منزل پر دستور تھا۔ کوفیوں نے ایک حصہ شراب نوشی اور غنا کی مجلس میں گزارا، پھر کھانا کھایا اور اچانک سامنے دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے فولادی قلم سے راہب کی دیوار پر جلی حروف میں خون کی سیاہی سے تحریر کیا، اترجو امتن
कातलत हुसैन शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। वो डर गए और चाहा कि हाथ पकड़ें, लेकिन हाथ आंखों से ओझल हो गया। बस दोबारा हाथ जाहिर हुआ और दूसरा शेर लिखा, वक़द कातलुल हुसैना बेहुक्म जौर व खालफा हुक्मुहुम हुक्मुल किताब। फिर दोबारा उन्होंने हाथ और कलम को पकड़ना चाहा, लेकिन वो गायब हो गए और सहबार हाथ जाहिर हुआ और तीसरा शेर लिखा, फला वल्लाहि लैसा लहुम शफीउ वहुम यौमल क़यामत फिल अज़ाब। अबू मखनफ ने ये अशार मामूली रद्द-व-बदल के साथ अपने मक्तल में दर्ज किए हैं। अल-कसद, सरे शुहदा के पासबानों ने खाना छोड़ दिया और तरसां लर्जां सो गए। निस्फ शब राहब के कानों में एक सदा आई। जब कान धर कर सुना तो तस्बीह व तकदीस की आवाज़ थी। अपने दीर की खिड़की से देखा तो दीवार की करीबी संदूक से आसमान तक एक नूर सा ता है और आसमान के दरवाजे खुले हैं। जौक दर जौक फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं और संदूक के पास पहुंचकर अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला कहते हैं। राहब खौफ और ताज्जुब में घिरकर रात भर जागता और रोता रहा। सुबह सवेरे दीर से बाहर आकर अश्किया से पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है? तो जवाब मिला, खौली बिन यजीद अस्बी। राहब ने पूछा, ये संदूक कैसा है और इसमें कौन सी चीज़ बंद है? उन्होंने जवाब दिया, एक खारजी का सर है जिसने सरजमीन इराक में यजीद पर खरूज किया था और इब्ने ज़ियाद ने उसको कत्ल किया है। पूछा, इसका नाम क्या है? जवाब दिया, हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कहा, इसकी माँ का नाम क्या था? जवाब दिया, फातिमा ज़हरा बिनते रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहब ने कहा कि तुम लोग अपने इस करतूत की वजह से बर्बाद होगे। हमें अपने उलमाओ अहबार ने सच बताया है कि जब ये शख्स कत्ल होगा तो आसमान से खून बरसेगा और ये नहीं हो सकता मगर नबी या वसी नबी के कत्ल से। फिर कहा कि 1 घंटे के लिए ये सर मुझे दे दो, फिर वापस ले लेना। खौली ने इनकार किया और कहा, यजीद से इनाम लेकर ये संदूक खोलेंगे। उसने पूछा, इसका इनाम क्या है? तो खौली ने कहा, 10,000 दिरहम की थैली। राहिब ने कहा, ये तो मैं भी दूंगा। खौली ने कहा, फिर ले आओ। चुनाचे वो लाया और खौली ने उसको 2 थैलियों में बंद करके अपने खजानची के हवाले किया और सरे इमाम मजलूम राहब को दिया। राहब ने सर को मुश्को काफूर में मुअत्तर करके रेशमी गलाफ में रखा और बहुत रो रो कर शफात की दरख्वास्त की। बस बिना बर रवायत शाफिया सर मुबारक से आवाज़ आई कि हमारी शफात सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मखसूस है। फौरन राहिब ने कलमा शहादतैन और कलमा विलायत ज़ुबान पर जारी किया और मुसलमानों मोमिन हो गया। इसके बाद सर को वापस किया। जब इन लोगों ने कूच किया और दरहमों को तकसीम करने का इरादा किया तो वो सब के सब ठीकरियां बन चुके थे। और बिहारुल अनवार से मरवी है कि कंसरैन में राहब का वाक़या पेश आया कि जब राहब सरे मजलूम में करबला ले आया तो गायब से एक आवाज़ सुनी कि तूबा है उसके लिए जो इसकी मार्फत हासिल करे।
پس اس نے دعا کی، اے پروردگار تجھے عیسیٰ کی نبوت کا واسطہ اس سر کو میرے ساتھ کلام کرنے کا اذن دے۔ چنانچہ سر پاک سے آواز آئی۔ راہب نے کہا، آقا مجھے بتائیے آپ علیہ السلام کون ہیں؟ اور سر سے آواز آئی، میں محمد کا نواسہ ہوں، علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہوں اور فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ پھر فرمایا، میں مقتول ہوں کربلا کا، میں مظلوم ہوں اور میں پیاسا ہوں۔ پس راہب نے کہا، آپ مجھے اپنی شفاعت کا وعدہ دیں۔ تو سر مبارک سے آواز آئی، تو مسلمان ہو جا تو میں شفاعت کروں گا۔ پس راہب نے اقرار شہادتین کیا اور سرکار نے شفاعت کا وعدہ کیا۔ بروایت روضۃ الاحباب میں دیر راہب سے روانہ ہو کر حران کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی عالم کا گھر تھا جس کو یحییٰ حرانی کہتے تھے۔ اس کو معلوم ہوا کہ کچھ سربریدہ نیزوں پر سوار ہیں اور کچھ بوڑھی اور جوان عورتیں بھی ہیں جو مقید ہیں اور ان کو حران لیے جایا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔